تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین آج میں بات کرنے والا ہوں عالم برزخ کی دوسری نشست میں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہماری برزخی زندگی کے اندر عذاب کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں۔ برزخ کا میں نے آپ کو تعارف بتایا کہ مرنے کے بعد جب انسان کے آنکھوں سے جو پردہ ہٹتا ہے وہ انسان اس جہان کو دیکھ رہا ہے جہاں اس نے قیامت تک کے لیے زندگی کو گزارنا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تو روح نکلنے کے بعد انسان کی آنکھوں سے جب پردہ ہٹتا ہے تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ جو بظاہر انسان نظر آ رہا ہے وہ ویسا ہے نہیں۔ ایک شخص دفن ہو رہا تھا، روح نے اسے دیکھا، ان انسانوں کو، اور فرشتوں سے پوچھا کہ یہ جانور کیوں میرے جنازے میں آئے ہیں؟ اس نے کہا یہ جانور نہیں، یہ دراصل انسان ہیں، تم ان کا باطن دیکھ رہے ہو جو ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں اندر سے ایسی ہیں۔ تو ناظرین انسانی شکل میں ہم بظاہر ہیں لیکن ہمارے گناہ اندر کیا ہیں وہ ہماری روح کو ویسا بنا چکے ہیں۔ درندہ صفت ہم بن چکے ہیں، لوگوں کے حق کھانا، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی بد کلامی کرنا یہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جو عالم برزخ میں ہمارے اوپر جان نہیں چھوڑنے والا۔ ہم اس سے لاکھ جان چھڑائیں، ہم جان چھڑا نہیں سکتے۔ عالم برزخ کی ایک مثال دیتا چلوں کہ عالم برزخ کیسا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم بچ نہیں سکتے، ہم بچ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بچ سکتے؟ اس کی مثال انسان کی اپنی زندگی میں دیتا ہوں۔ دیکھیں جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ اپنے ہی اسی سونے میں ایک خواب دیکھتے ہیں، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بہت ڈراؤنے ہوتے ہیں، جن میں انسان خود کو دیکھتا ہے کہ وہ آسمان سے گر رہا ہے، تو کبھی دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے اسے مارنے کے لیے لوگ پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہماری آنکھ جب کھلتی ہے ہم اس دنیا سے باہر آ گئے، ہم اس دنیا سے باہر آ گئے۔ وہ جو ہم اس دنیا سے باہر آئے نا، وہ اس دنیا سے باہر آنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی ہم زندہ ہیں۔ اگر ہماری آنکھ نہ کھلتی تو ہم شاید مر جاتے، لیکن ہم جو جاگ گئے، ہماری جو آنکھ کھل گئی تو ہم اس دنیا سے باہر نکل آئے، کسی نے ہمیں کھینچ لیا، روح نے، تو ہم زندہ ہیں۔ اور جب اٹھتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارے اوپر ایک خوف طاری ہے۔ برزخ میں ایسا نہیں ہے، آپ کہیں بھی چھپنا چاہیں آپ وہاں سے فرار نہیں ہو سکتے، عذاب الہی آپ کے پیچھے پڑا رہے گا، اور آپ کے وہ اعمال ہیں جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں۔ آج ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کی برزخ کی زندگی کو سب سے زیادہ خراب کرنے والا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے ناظرین؟ وہ عمل ہے بیک بائٹنگ، غیبت، اپنی اس زبان سے دوسروں کو تکلیف دینا۔ اس زبان سے تکلیف دینا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ سرکار علی بن ابی طالب علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں، مولا علی بن ابی طالب، کہ انسان پورا اپنی زبان کے اندر چھپا ہے، جیسے جیسے اس کی زبان کھلتی ہے اس کا اخلاق اور اس کے اندر کی جو چیز ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اگر بہت بد زبان ہے، بہت بد زبان ہے، وہ ہر کسی کو گالی سے بلاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو نوجوان نسل ہے وہ اس چیز میں ہے کہ وہ گالیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارتی ہے۔ ایک بات، گالیوں کے اور الٹے ناموں کے ساتھ پکارتی ہے۔ برزخ میں ایک بیٹے نے جب اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تھا، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی بتا چکا میں، کہ اس نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا آپ کے یہ ہونٹوں پر نشان کیوں ہیں؟ کہا بیٹا میں اکثر تمہاری ماں کو جو الٹے الفاظ میں پکارا کرتا تھا، یہ اس کی وجہ سے آج تک نشان باقی ہیں، جو تمہاری ماں کو گوارا تو نہیں تھی لیکن وہ مجھے کچھ کہتی نہیں تھی، تم
اپنی ماں سے کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دے تاکہ یہ میرے جو زخم ہے چہرے پر یہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زبان سے بہت سی آج دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ ہماری زبان کی وجہ سے بہت زیادہ زخمی ہوتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے، آپ تو کہہ دیتے ہیں، آپ کا کام تو کہنا ہے اور آپ نے کہہ دینا ہے، اگلے کے دل پر جو گزرنی ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ آپ نہیں جانتے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کے دل پر کس طرح بات کریں گے۔ اس زبان سے اچھے کلام کو ادا کریں گے تو آپ کی برزخ میں اچھے اعمال آپ کے سامنے ہیں، لیکن اگر آپ اسی زبان سے اپنی زبان کو لگام نہیں لگائیں گے تو یاد رکھیں کبھی بھی آپ اپنے برزخ کے اندر آسانی کی زندگی کیا، آپ اچھی زندگی گزار نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی زبان نے جو گناہ کیے ہیں وہ آپ کے سامنے بن کر آ گئے ہیں۔ ہم مذاق میں لیتے ہیں ان چیزوں کو، ہمارے پاس گانے سننے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس فلمیں دیکھنے کے لیے بھی وقت ہے، ہمارے پاس ڈراموں کے لیے بھی وقت ہے، فیس بک کو یوز کرنے کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ کو یوز کرنے کے لیے وقت ہے، جاب کرنے کے لیے 9 گھنٹے 8 گھنٹے ہم کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اپنی دنیا سنوار لیں، ہم دنیا کی عیش و آرائش کو پا سکیں۔ لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ برزخ کے اندر آپ کی آرائش کیا ہے؟ آپ جب پتہ بھی نہیں چلنا آپ کی دنیا کب ختم ہو جائے، اس کا سفر، یہ دنیا کا جو سفر ہے کب ختم ہو جائے آپ کو نہیں پتا۔ آپ بہت دنیا کے اندر آپ جہاں مرضی چلے جائیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت آسان ہے۔ موت آسان نہیں ہے، ہم نے موت کو بڑا آسان لیا ہوا ہے۔ آئے گی، دیکھے جائیں گے، حضور کی امتیاں بخشے جائیں گے۔ عزیزان محترم، ہم کہاں ہیں؟ اپنے آپ میں ذرا ہم دور کا سورج تو دیکھتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہیں، ہماری زندگی کیا رہ گئی ہے؟ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی کا نجوم، کتنا زبردست یہ میں نے لقب استعمال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے کہ صحابہ کرام کی محفل سجی ہے، خطیب سید الاولیاء، خطیب سید الانبیاء، اتنے بڑے پیغمبر اپنے اصحاب کو بیٹھے بتا رہے ہیں غیبت کا گناہ۔ تمام اصحاب نے اپنے کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈال لی کنکریاں، جب سرکار نے بتانا شروع کیا کہ زبان کا غیبت کا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا عذاب ہے مرنے کے بعد۔ آج ہم فونوں پر اپنی باتیں نہیں، یار دیکھو تم نے اس نے ایسا کیا، اس کے ہاں ایسا ہو گیا۔ کہاں ہیں ہم؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اس جہان کو جب چھوڑنا ہے نا؟ یہ امام علی کا جملہ ہے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ اس وقت سے ڈرو جب تم قبر میں جاؤ گے اور اپنی ہی زبان اپنے دانتوں سے کاٹ کر کہو گے کہ دنیا میں کیا کرتا رہا، اب میرے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اب جو میرا سفر ہے وہ کتنا سخت ہے۔ عزیزان محترم، زبان، اس کو لگام ڈالیں۔ جب تک اس کو لگام نہیں ڈالی جائے گی تب تک ہمارا برزخ کا سفر آسان نہیں ہے۔ ہم پورا دن عبادت کرتے رہیں، پورا دن عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات کریں، نمازیں ادا کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، جتنا مرضی ہم دنیا کے اندر پورے دن اللہ کی عبادت میں لگا دیں، مگر ہم بیک بائٹنگ کرنا نہیں چھوڑتے، غیبت کرنا نہیں چھوڑتے، زبان سے کسی کی تلخ کلامی کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے بد اخلاق الفاظ نکالتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم رات کو اگر دیکھیں تو ہماری وہ نیکیاں جو پورے دن کی ہیں سب ختم ہیں، سب کی سب ختم ہیں۔ پورے دن کی محنت آپ لگائیں اور وہ گر جائے تو وہ جو آپ کو تکلیف ہوگی نا، اس تکلیف کو اپنے ذہن میں یہاں بٹھائیں، اپنی زبان سے اچھے کلمات ادا کریں، تسبیحات اربع سب سے بہترین چیز، درود پاک سب سے بہترین چیز۔ لیکن ہم کدھر ہیں؟ ادھر ادھر کے کاموں میں،
آج ہم دنیا کی آسائش کے لیے سب کچھ پانے کی تمنا کر رہے ہیں، یار پیسے کما لیں، یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، مگر کیا ہم اپنی برزخ کی زندگی دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی برزخ کی زندگی کے لیے تیار ہیں کہ جب ہمارا سفر ختم ہوگا ہم دیکھیں گے ہمارے پاس سامان ہی کچھ نہیں ہے؟ یہاں اپنے قرآن رکھیں، اہل بیت کا ذکر رکھیں، اپنی زبان پر درود و سلام اس ذات کے لیے جن کے لیے کائنات خلق کی گئی، عالمین کے رب کا ذکر کریں، تو آپ کی برزخ بہت آسان ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے، آپ کی برزخ بہت خراب ہے۔ آپ کے اعمال، آپ کے جتنے نیک اعمال ہیں، کھا جائے گی یہ غیبت، کھا جائے گی آپ کی یہ زبان کا گناہ تمام نیکیوں۔ اس کو قابو میں رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ موسیقی گانے جو ہماری نوجوان نسل آج بہت سنتی ہے اس پر بات کروں گا، اور بتاؤں گا کہ اس کا عذاب کیا ہے کہ جب نوجوان موسیقی سنتا ہے، اور معصومین کے قول بھی سرکار محمد سے لے کر بتاؤں گا کہ موسیقی کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا عذاب کتنا سخت ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔